السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات میں سے ایک افسانے کو ریڈ کریں گے۔ اس افسانے کا عنوان ہے معصوم بچہ۔ گنگو کو لوگ برہمن کہتے ہیں اور وہ اپنے کو برہمن سمجھتا بھی ہے۔ میرے سائیں اور خدمت گار مجھے زور سے سلام کرتے ہیں، گنگو مجھے کبھی سلام نہیں کرتا۔ وہ شاید مجھ سے پالاگن کی توقع رکھتا ہے۔ میرا جھوٹا گلاس کبھی ہاتھ سے نہیں چھوتا اور نہ کبھی میری اتنی ہمت ہوئی کہ اس سے پنکھا جھلنے کو کہوں۔ جب میں پسینے میں تر ہوتا ہوں اور وہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا تو گنگو آپ پنکھا اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ وہ مجھ پر کوئی احسان کر رہا ہے، اور میں بھی نہ جانے کیوں فوراً ہی اس کے ہاتھ سے پنکھا چھین لیتا ہوں۔ تیز مزاج آدمی ہے، بات کی مطلق برداشت نہیں۔ ایسے بہت کم آدمی ہیں جن سے اس کی دوستی ہو۔ سائیں اور خدمتگار کے ساتھ بیٹھنا شاید وہ کسر شان سمجھتا ہے۔ میں نے اسے کسی سے بے تکلف ہوتے نہیں دیکھا، نہ میلے تماشے میں جاتے دیکھا۔ حیرت یہ ہے کہ اسے بھنگ بوٹی سے بھی شوق نہیں، جو اس طبقے سے آدمیوں میں ایک غیر معمولی وصف ہے۔ وہ کبھی پوجا پاٹ نہیں کرتا اور نہ اسے ندی میں اشنان کرنے کا خبط ہے۔ بالکل ناحرف شناس آدمی ہے، لیکن پھر بھی وہ برہمن ہے اور چاہتا ہے کہ دنیا اس کی تعظیم اور خدمت کرے، اور کیوں نہ چاہے جب اجداد کی پیدا کی ہوئی ملکیتوں پر آج بھی لوگ قابض ہیں اور اسی شان سے قابض ہیں گویا انہوں نے خود پیدا کی ہوں، تو وہ کیوں اس تقدس اور امتیاز کو ترک کر دے جو اس کے بزرگوں نے پیدا کیا تھا۔ یہی اس کا ترکہ ہے۔ میری طبیعت اس قسم کی واقع ہوئی ہے کہ اپنے ملازموں سے بہت کم بولتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک میں نہ بلاؤں کوئی میرے پاس نہ آئے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ ذرا سی باتوں کے لیے آدمی کو آواز دیتا پھروں۔ مجھے اپنے ہاتھ سے سراہی سے پانی انڈیلنا، یا اپنا لیمپ جلانا، یا اپنے جوتے پہن لینا، یا الماری سے کوئی کتاب نکال لینا اس سے کہیں زیادہ آرام دہ معلوم ہوتا ہے کہ نگن اور میکو کو پکاروں۔ اس سے مجھے اپنی آزادی اور خود اعتباری کا احساس ہوتا ہے۔ نوکر بھی میرے پاس بہت کم آتے ہیں، اس لیے ایک دن علی الصبح جب گنگو میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو مجھے کچھ ناگوار گزرا۔ یہ لوگ جب آتے ہیں تو یا تو پیشگی حساب میں کچھ مانگنے کے لیے یا کسی دوسرے ملازم کی شکایت کرنے کے لیے، اور مجھے یہ دونوں حرکتیں حد درجہ ناپسند ہیں۔ میں پہلی کو ہر ایک کی تنخواہ بے باک کر دیتا ہوں، اور بیچ میں جب کوئی کچھ مانگتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ کوئی 2-4 روپے کا حساب رکھتا پھر جب کسی کو منہ بھری مزدوری مل گئی تو اسے کیا حق ہے کہ اسے 15 دن میں خرچ کر دے اور قرض یا پیشگی کی ذات اختیار کرے؟ اور شکایتوں سے مجھے نفرت ہے۔ میں شکایت کو کمزوری کی دلیل سمجھتا ہوں، یا خوشامد پرستی اور امداد پرستی کی کمینی کوشش۔ میں نے چی بچی ہو کر کہا، کیا معاملہ ہے؟ میں نے تمہیں بلایا نہیں۔ گنگو کے تیکھے اور بے نیاز چہرے پر آج کچھ ایسی لجاجت، کچھ ایسی التجا، کچھ ایسا حجاب تھا کہ مجھے تعجب ہوا۔ ایسا معلوم ہوا کہ وہ کچھ جواب دینا چاہتا ہے، مگر الفاظ نہیں مل رہے ہیں۔ میں نے ذرا اور تیز ہو کر کہا، آخر بات کیا ہے؟ کہتے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو یہ میری ہوا خوری کا وقت ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ گنگو نے مایوسانہ لہجے میں کہا، تو آپ ہوا کھانے جائیں، میں پھر آ جاؤں گا۔ یہ صورت اور بھی پریشان کرنے والی تھی۔ اس رواداری میں 1 منٹ میں وہ اپنی سرگزشت کہہ سنائے گا۔ وہ اتنا جانتا ہے کہ مجھے زیادہ فرصت نہیں ہے۔ دوسرے موقع پر تو غم بخت گھنٹوں روئے گا۔ میرے کچھ لکھنے پڑھنے کو تو شاید کام سمجھتا ہو، لیکن غور و خوض کو میرے لیے انتہائی مصروفیت ہے۔ وہ میرے آرام کا وقت سمجھتا ہے۔ یقیناً یہ اسی وقت آ کر میرے سر پر سوار ہو جائے گا۔ میں نے تلخی کے ساتھ کہا، کچھ پیشگی مانگنے آئے ہو؟ میں پیشگی نہیں دیتا۔ جی نہیں سرکار، میں نے تو کبھی پیشگی نہیں مانگی۔ تو کیا کسی کی شکایت کرنا چاہتے ہو؟ مجھے شکایتوں سے نفرت ہے۔ جی نہیں سرکار، میں نے تو کبھی کسی کی شکایت نہیں کی۔ تو پھر خواہ کیوں سر پر سوار ہو گئے؟ گنگو نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ اس کے بشرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جست لگانے کے لیے اپنی ساری قوتوں کو مجتمع کر رہا ہے۔ آخر اس نے کہا، مجھے اب آپ چھٹی دے دیں، میں اب آپ کی نوکری نہ کر سکوں گا۔ یہ اس قسم کی پہلی استدعا تھی جو میرے کانوں میں پڑی۔ میری خودداری کو چوٹ لگی۔
میں جو اپنے آپ کو انسانیت کا پتلا سمجھتا ہوں اپنے ملازموں سے سخت کلامی نہیں کرتا، اپنی آقائیت کو حتی الامکان نیام میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس درخواست پر کیوں نہ حیرت میں آ جاتا۔ تحکم کے لہجے میں پوچھا، کیوں، کیا شکایت ہے؟ آپ نے تو حضور جیسی نیک طبیعت پائی ہے ویسی کیا کوئی پائے گا، لیکن بات ایسی آ پڑی ہے کہ اب میں آپ کے یہاں نہیں رہ سکتا۔ ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی بات ہو جائے تو آپ کی بدنامی ہو۔ میں نہیں چاہتا میرے ڈیل سے آپ کی آبرو میں بٹا لگے۔ میرے دل میں الجھن پیدا ہوئی، دریافت حال کا اشتیاق پیدا ہوا، ہوا خوری کا نشہ اتر گیا۔ توکل کے انداز سے برآمدے میں پڑی ہوئی کسی کرسی پر بیٹھ کر بولا، تم پہیلیاں بجھوا رہے ہو، صاف صاف کیوں نہیں بتاتے کیا معاملہ ہے؟ گنگو نے مجسم معذرت بن کر کہا، بات یہ ہے کہ وہ عورت جو ابھی ودوا آشرم سے نکال دی گئی ہے وہی گومتی دیوی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے بے صبر ہو کر پوچھا، ہاں نکال دی گئی تو پھر تمہاری نوکری کا اس سے کیا تعلق؟ میں اسی سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں حضور۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا۔ یہ پرانے خیال کا بونگا برہمن جسے نئی تہذیب کی ہوا تک نہیں لگی اس عورت سے شادی کرے گا جسے کوئی بھلا آدمی اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھنے دے گا؟ گومتی نے محلے کی پرسکون فضا میں تھوڑی سی حرکت پیدا کر دی تھی۔ کئی سال قبل وہ بدوا آشرم میں داخل ہوئی تھی، 3 بار آشرم کے منتظموں نے اس کی شادی کر دی، مگر ہر بار وہ ہفتہ عشرہ کے بعد بھاگ آئی، یہاں تک کہ آشرم کے سیکریٹری نے اب کی بار اس آشرم سے نکال دیا تھا۔ وہ اسی محلے میں ایک کوٹھری لے کر رہتی تھی، وہ سارے محلے کے شہدوں کے لیے دلچسپیوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مجھے گنگو کی سادہ لوہی پر غصہ بھی آیا اور رحم بھی۔ اس بیوقوف کو ساری دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ملتی تھی جو اس سے شادی کرنے جا رہا ہے۔ جب وہ 3 بار شوہروں کے پاس سے بھاگ آئی تو اس کے پاس کتنے دن رہے گی؟ گویا گانٹھ کا پورا آدمی ہوتا تو ایک بات بھی تھی، شاید 6 مہینے ٹک جاتی۔ یہ تو محض آنکھ کا اندھا ہے، 1 ہفتہ بھی تو نبھانا ہوگا۔ میں نے تنبیہ آمیز لہجے میں پوچھا، تم اس عورت کے حالات سے واقف ہو؟ گنگو نے عین الیقین کے انداز سے کہا، سب جھوٹ ہے سرکار، لوگوں نے اس کو ناحق بدنام کیا ہے۔ کیا مانا؟ کیا وہ 3 بار اپنے شوہروں کے پاس سے نہیں بھاگ آئی؟ ان لوگوں نے اسے نکال دیا تو کیا کرتی؟ کیسے احمق آدمی ہو! کوئی اتنی دور سے آ کر شادی کر کے لے جاتا ہے، ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، اس لیے کہ عورت نکال دے؟ گنگو نے شاعرانہ جوش کے ساتھ کہا، جہاں محبت نہیں ہے حضور وہاں کوئی عورت نہیں رہ سکتی۔ عورت خالی روٹی کپڑا تو نہیں چاہتی ہے، کچھ محبت بھی تو چاہتی ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بدوا سے بیاہ کر کے اس کے اوپر کوئی بڑا احسان کیا ہے، چاہتے تھے کہ وہ دل و جان سے اس کی ہو جائے، لیکن دوسرے کو اپنا بنانے کے لیے پہلے آپ اس کا بن جانا پڑتا ہے حضور۔ یہ بات ہے۔ پھر اسے ایک بیماری بھی ہے، اسے کوئی بھوت لگا ہوا ہے، وہ کبھی ہک جھک کرنے لگتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اور تم ایسی عورت سے شادی کرو گے؟ میں نے شبہ کے انداز میں سر ہلا کر کہا، سمجھ لو زندگی تلخ ہو جائے گی۔ گنگو نے شہیدانہ سرگرمی سے کہا، میں تو سمجھتا ہوں میری زندگی بن جائے گی، آگے بھگوان کی مرضی۔ میں نے زور دے کر کہا، تو تم نے طے کر لیا ہے؟ ہاں حضور۔ تو تمہارا استعفیٰ منظور کرتا ہوں۔ میں بے معنی رسوم اور مہمل بندشوں کا غلام نہیں ہوں، لیکن جو ایک فاحشہ سے شادی کرے اسے اپنے یہاں رکھنا اندیشے سے خالی نہ تھا۔ آئے دن قضیے ہوں گے، نئی نئی الجھنیں پیدا ہوں گی، کبھی پولیس تحقیقات کرنے آئیں گی، کبھی مقدمے کھڑے ہوں گے، کیا عجب ہے کہ چوری کی وارداتیں بھی ہوں۔ گنگو بھوکے آدمی کی طرح روٹی کا ٹکڑا دیکھ کر اس کی طرف لپک رہا ہے۔ روٹی خشک ہے، بدمزہ ہے، اس کی اسے پرواہ نہیں۔ اس کا عقل سلیم سے کام لینا محال تھا۔ میں نے اس کو علیحدہ کر دینے ہی میں اپنی عافیت سمجھی۔ 5 مہینے گزر گئے۔ گنگو نے گومتی سے شادی کر لی تھی اور اسی محلے میں ایک کھپریل کا مکان لے کر رہتا تھا۔ اب وہ چاٹ کا خوانچہ لگا کر زندگی بسر کر رہا تھا۔ مجھے جب کبھی بازار میں مل جاتا تو میں اس سے استفسار حال کرتا۔ مجھے اس کے حالات سے ایک خاص دلچسپی تھی۔ یہ ایک معاشرتی مسئلے کی آزمائش تھی، معاشرتی ہی نہیں بلکہ نفسیاتی بھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں گنگو کو ہمیشہ خوش و خرم دیکھتا، فراغت اور بے فکری سے چہرے پر جو ایک نفاست اور مزاج میں ایک خود مختاری پیدا ہو جاتی ہے وہ مجھے صریحاً نظر آتی تھی۔ روپے 20 آنے کی روزانہ بکری ہو جاتی تھی، اس میں لاگت نکال کر 8-10 آنے بچ جاتے تھے، یہی اس کی معاش تھی۔ مگر اس میں کوئی خاص برکت تھی
کیونکہ اس طبقے کے آدمیوں میں جو بے سر و سامانی جو بے غیرتی نظر آتی ہے اس سے وہ پاک تھا۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی اور مسرت کی جھلک تھی جو سکون قلب ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک دن میں نے سنا کہ گومتی گنگو کے گھر سے بھاگ گئی ہے۔ کہہ نہیں سکتا کیوں، مجھے اس خبر سے ایک خاص خوشی ہوئی۔ مجھے گنگو کے اطمینان اور پرعافیت زندگی پر ایک طرح کا رشک آتا تھا۔ میں اس کے بارے میں کسی رسوا کن سانحے، کسی دل فگار تباہ کن تغیر کا منتظر تھا۔ آخر اسے اپنے سہل اعتقادی کا تاوان دینا پڑا۔ اب دیکھیں وہ کس طرح منہ دکھاتا ہے۔ اب آنکھیں کھلیں گی اور معلوم ہوگا کہ لوگ جو اسے شادی سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے نیک نیت تھے۔ اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا حضرت کو ایک نایاب چیز ملی جا رہی ہے، گویا نجات کا دروازہ کھل گیا ہے۔ لوگوں نے کتنا سمجھایا، کتنا کہا کہ یہ عورت اعتبار کے قابل نہیں، کتنوں کو دغا دے چکی ہے، تمہارے ساتھ بھی دغا کرے گی، مگر اس سے مطلق اثر نہ ہوا۔ اب اس ابلہانہ ضد کا خمیازہ اٹھاؤ۔ اب تو ذرا مجاز پرسی کروں، کہوں کیوں مہراج دیوی جی کا یہ بردان پا کر خوش ہوئے یا نہیں؟ تم تو کہتے تھے کہ وہ ایسی ہے اور وہ ویسی ہے۔ لوگ اسے محض بدخواہی کے باعث تہمت لگاتے ہیں۔ اب بتلاؤ کون غلطی پر تھا؟ اب آ گیا خیال شریف میں کہ حسن فروش عورتوں سے لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ اسی دن اتفاق سے بازار میں گنگو سے میری ملاقات ہو گئی۔ بدحواس تھا، بالکل کھویا ہوا، غم گشتہ۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ندامت سے نہیں، درد سے۔ میرے پاس آ کر بولا، بابو جی گومتی نے میرے ساتھ بھی دغا کیا۔ میں نے حاسدانہ مسرت سے لیکن بظاہر ہمدردی کا اظہار کر کے کہا، تم سے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا لیکن تم مانے ہی نہیں۔ اب صبر کرو، اس کے سوا اور کیا چارہ ہے؟ روپے پیسے صاف کر لے گئی یا کچھ چھوڑ گئی؟ گنگو نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ایسا معلوم ہوا گویا میرے سوال نے اس کے جگر کے ٹکڑے کر دیے۔ ارے بابو جی ایسا نہ کہیے، میں نے دھیلے کی چیز بھی نہیں، اس نے دھیلے کی چیز بھی نہیں چھوئی۔ اپنا جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ گئی۔ نہ جانے مجھ میں کیا برائی دیکھی، میں اس کے لائق نہ تھا۔ بس اور کیا کہوں، وہ پڑھی لکھی، میں کریا اچھر بھینس برابر۔ میرے ساتھ اتنے دن رہی، یہی بہت ہے۔ کچھ دن اور اس کے ساتھ رہ جاتا تو آدمی بن جاتا۔ اس کا آپ سے کہاں تک بخلان کروں بابو جی، اوروں کے لیے وہ چاہے کچھ رہی ہو، میرے لیے کسی دیوتا کا آشیرواد تھی۔ کیا جانے مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی، مگر قسم لے لیجئے جو اس نے بھول کر بھی شکایت کی ہو۔ میری اوقات ہی کیا ہے بابو جی، 10-12 آنے روز کا مجور ہوں، مگر اس کے ہاتھوں میں اتنی برکت تھی کہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی میں نے اس کے چہرے پر میل نہیں دیکھا۔ مجھے ان الفاظ سے سخت مایوسی ہوئی۔ میں نے سمجھا تھا وہ اس کی بے وفائی کی داستان کہے گا اور میں اس کی حماقت پر حاسدانہ ہمدردی کروں گا، مگر اس احمق کی آنکھیں اب تک نہیں کھلی۔ اب بھی وہ عیسوی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، ضرور اس کے دماغ میں کچھ خلل ہے۔ میں نے شماتت آمیز ظرافت شروع کی، تو وہ تمہارے گھر سے کچھ نہیں لے گئی؟ کچھ نہیں بابو جی، دھیلے کی چیز بھی نہیں، اور تم سے محبت بھی کرتی تھی۔ اب آپ سے کیا کہوں بابو جی، وہ محبت تو مرتے دم یاد رہے گی، پھر بھی تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، یہی تو تعجب ہے بابو جی۔ تریا چرتن کا نام بھی سنا؟ ارے بابو جی ایسا نہ کہیے، میری گردن پر کوئی چھری بھی رکھ دے تو میں بھی اس کا جس ہی گائے جاؤں گا۔ تو پھر ڈھونڈ نکالو۔ ہاں الگ، جب تک اسے ڈھونڈ نہ لاؤں مجھے چین نہ آئے۔ مجھے اتنا معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں ہے تو پھر میں اسے لے جاؤں گا، اور بابو جی میرا دل کہتا ہے کہ وہ آئے گی ضرور، دیکھ لیجئے گا۔ وہ مجھ سے خفا نہیں تھی، لیکن دل نہیں مانتا۔ جاتا ہوں، 1-2 مہینے جنگل پہاڑ کی خاک چانوں گا، جیتا رہا تو آپ کے درشن کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ مجنونانہ رفتار سے ایک طرف چل دیا۔ اس کے بعد مجھے ایک ضرورت سے نینی تال جانا پڑا۔ تفریح کے لیے 1 مہینے کے بعد لوٹا اور ابھی کپڑے بھی اتارنے نہ پایا تھا کہ دیکھتا ہوں گنگو ایک نوزائیدہ بچے کو گود میں لیے کھڑا ہے۔ شاید کرشن کو پا کر نند بھی اتنے باغ نہ ہوئے ہوں گے۔ معلوم ہوتا تھا کہ مسرت اس کے جسم سے باہر نکلی پڑی ہے۔ چہرے اور آنکھوں سے تشکر اور نیاز کے نغمے سے نکل رہے تھے۔ کچھ وہی کیفیت تھی جو کسی فاقہ کش سائل کے چہرے پر شکم سیر ہو جانے کے بعد نظر آتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں مہراج، گومتی دیوی کا کچھ سراغ ملا؟ تم تو باہر گئے تھے۔ گنگو نے جامے میں پھولے نہ سماتے ہوئے جواب دیا، ہاں بابو جی، آپ کی دعا سے ڈھونڈ لایا۔
لکھنؤ کے زنانہ ہسپتال میں ملی۔ یہاں ایک سہیلی سے کہہ گئی تھی کہ اگر وہ بہت بے قرار ہوں تو بتلا دینا۔ میں سنتے ہی لکھنؤ بھاگا اور انہیں لے آیا۔ گھاتے میں یہ بچہ بھی مل گیا۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھا کر میری طرف بڑھایا، گویا کوئی کھلاڑی تمغہ پا کر اسے دکھا رہا ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کی ابھی شادی کو ہوئے کل 6 مہینے ہوئے، پھر بھی یہ بچے کو لے کر کتنی بے حیائی سے دکھا رہا ہے۔ میں نے تمسخر کے انداز میں پوچھا، یہ لڑکا بھی مل گیا؟ شاید اس لیے وہ یہاں سے بھاگی تھی۔ ہے تو تمہارا لڑکا ہی نا؟ میرا کاہے کو ہو بابو جی، آپ کا ہے، بھگوان کا ہے۔ تو لکھنؤ میں پیدا ہوا؟ ہاں بابو جی، ابھی تو کل 1 مہینے کا ہے۔ تمہاری شادی ہوئے کتنے دن ہوئے؟ یہ 7واں مہینہ جا رہا ہے۔ شادی کے 6 مہینے میں پیدا ہوا۔ اور کیا بابو جی، پھر بھی تمہارا لڑکا ہے؟ ہاں جی۔ کیسی بے سر پیر کی باتیں کر رہے ہو؟ معلوم نہیں وہ میرا منشا کچھ سمجھ رہا تھا یا نہیں، اسی سادہ لوحانہ انداز سے بولا، گھر میں مرتے مرے بچی بابو جی، نیا جنم ہوا، 3 دن 3 رات چھٹپٹاتی رہی، کچھ نہ پوچھیے۔ میں نے اب ذرا طنز کے ساتھ کہا، کچھ 6 مہینے میں لڑکا ہوتے، لیکن 6 مہینے میں لڑکا ہوتے میں نے آج نہ سنا۔ یہ کنایا نشانے پر جا بیٹھا، معذرت آمیز تبسم کے ساتھ بولا، مجھے تو بابو جی اس کا خیال بھی نہیں آیا، اسی لاج سے تو گومتی بھاگی تھی۔ میں نے کہا، گومتی اگر تمہارا دل مجھ سے نہیں ملتا، مجھے چھوڑ دو، میں اسی دم چلا جاؤں گا اور پھر کبھی تمہارے پاس نہ آؤں گا۔ تمہیں جب کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے لکھنا، میں بے شک تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے تم سے کوئی ملال نہیں ہے، تم میری نظر میں اب بھی اتنی ہی بھلی ہو، اب بھی میں تمہیں اتنا ہی چاہتا ہوں، نہیں میں اب تمہیں اور زیادہ چاہتا ہوں، لیکن اگر تمہارا دل مجھ سے پھر نہیں گیا تو میرے ساتھ چلو۔ گنگو جیتے جی تم سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ میں نے تم سے اس لیے بیاہ نہیں کیا کہ تم دیوی ہو، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور سمجھتا تھا کہ تم بھی مجھے چاہتی ہو۔ یہ بچہ میرا ہے، میرا اپنا بچہ۔ میں نے ایک بویا ہوا کھیت لیا تو کیا اس کے پھل کو اس لیے چھوڑ دوں گا کہ اسے دوسرے نے بویا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے زور سے قہقہا مارا۔ میں کپڑے اتارنے بھول گیا۔ کہہ نہیں سکتا کہ کیوں میری آنکھیں پر آب ہو گئیں۔ نہ جانے وہ کون سی طاقت تھی جس نے میری دلی کراہت کے باوجود میرے ہاتھوں کو بڑھا دیا اور میں نے اس معصوم بچے کو گود میں لے لیا اور اسے پیار سے اس کا بوسہ لیا، شاید اپنے بچوں کا کبھی نہ لیا ہوگا۔ گنگو بولا، بابو جی آپ بڑے شریف آدمی ہیں، گومتی سے برابر آپ کا بخان کیا کرتا ہوں، کہتا ہوں چل ایک بار ان کے درشن کرا، لیکن مارے شرم کے آتی ہی نہیں۔ میں اور شریف، اپنی شرافت کا پردہ آج میری نظروں سے ہٹا۔ میں نے عقیدت کے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں جی، وہ میرے جیسے سیاہ دلوں کے پاس کیا آئیں گی، چلو میں ان کے درشن کرنے چلتا ہوں۔ تم مجھے شریف سمجھتے ہو، میں ظاہر میں شریف مگر دل کا کمینہ ہوں۔ اصلی شرافت تم میں ہے، اور یہ معصوم بچہ وہ پھول ہے جس سے تمہاری شرافت کی دہک نکل رہی ہے۔ میں بچے کو سینے سے چمٹائے ہوئے گنگو کے ساتھ چلا۔ اب یہاں پہ یہ افسانہ اختتام ہوتا ہے۔ شکریہ۔